آپ باپ ہیں، کتنا بھی جہیز دے دو اپنی بیٹی کو، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، وہ محروم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھو، باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا۔ شادی کے بعد اگر اس کا شوہر مر گیا تو شوہر کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا۔ بھائی مر گیا تو بھائی کی وراثت جو چھوڑ کے گیا اس میں بہن کو حصہ ملے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ غور کیجئے۔ اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی، ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو حصہ ملے گا۔ غور کیجئے کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مولانا میرا باپ مر گئے ان کے لیے دعا کرنا، چاہے کتنے ملا مولویوں کو اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ اور دعائیں کروا لو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ اس کے باپ کی دعا مغفرت فرما دے، اگر آپ کے باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ کی وراثت میں سے باپ کی بیٹی یعنی آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، باپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، ملا مولوی دعا کر کر کے مر کیوں نہ جائیں، باپ کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے کتنی دعا کرا لو۔ باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حق ملنا ہے، باپ کی وراثت میں سے ملنا ہے، اور چاہے کتنا کوئی دعا کرے، لیکن بھائی کے مرنے کے بعد بہن دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو بخش دے، جب تک بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہیں ملے گا، دعا قبول نہیں ہوگی اور بھائی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پڑھے بہت آسان سمجھ لیا نا، جنت جب چاہے اللہ جنت دے، اللہ جنت تو مل نہیں سکتی، جنت الفردوس دے۔ مانگتے کتنی بڑی جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت۔ ابھی تو یہی پتا نہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹی سے ہلکا زمین کا جنت کا معمولی سا ٹکڑا بھی مل جائے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ وہ تو جنت الفردوس۔ اور حالات یہ ہیں کہ بیٹیوں کا حق مارے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں۔ حالت یہ ہے ہماری، جہیز دے کر آپ ذمہ داری سے سب دوش نہیں ہو جائیں گے، ذمہ داری سے بچ نہیں پائیں گے، آپ کو حصہ دینا پڑے گا، آپ کو حق دینا پڑے گا۔ بیچارہ 5,000 روپے مہینے پہ امامت کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں شام تک ہمارے پاس کھانے کو کیا آئے گا، لیکن علاج ہر چیز کا ہے۔ اس کی دکان پہ کسٹمر نہ جائیں کہاں، تو ایک کام کرو، شام کو آنا، میں ایک تعویذ بنا دوں لکھا۔ اور اکثر یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو منہ میں پان بھرے رہتے ہیں، تمباکو والا، اپنا لکھ دیں گے، تعویذ بنا دیں گے، پھونک پھاک کر دیں گے، کپڑے میں لپیٹ لو۔ کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں جب سب سو جائیں تو اس تعویذ کو اس کی دکان کے سامنے تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دینا۔ کیا ہوگا؟ جو بھی کسٹمر اس کی دکان پر جائے گا اس کا دل ہی نہیں لگے گا، وہ لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا ہی آئے گا، اس کی دکان بند ہو جائے گی، تیری چلے گی۔ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے کہ ایک کی دکان بند کر دی جائے اور ایک کی دکان چلنے دی جائے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے؟ کیا ایسی کوئی دعا بتائی ہوگی کہ ایک کی دکان بند ہو جائے اور ایک کی چلے؟ نہیں۔ نبی سے کم یہ توقع آپ مت رکھیے۔ ہاں، توقع رکھنا ہے تو یہ رکھیے کہ اللہ کے رسول نے ایسی دعا ضرور بتائی ہوگی کہ آپ کی بھی دکان چلے اور آپ کی بھی چلے، آپ کے بھی گھر میں چولہا جلے، اس کے بھی گھر میں چولہا جلے۔ ایسی دعا کی امید تو ہے، لیکن ایسی دعا کی امید نہیں ہے جو مولوی نے دے دیا اس کی دکان کے سامنے گاڑ دینا، اس کے کسٹمر ٹوٹ کر تیرے پاس آ جائیں۔ 2 صحابیوں کی دکان ہے ایک بازار میں، ایک کسٹمر آتا ہے اور ایک صحابی کی دکان پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں آوازیں دینے کا رواج نہیں تھا، بھائی کسٹمر ہے، قسمت ہے، چاہے تو اس کی دکان پر آ جائے چاہے میری دکان پر آ جائے۔ اس زمانے میں یہ چلتا تھا، کوئی آواز نہیں دیتا تھا، ادھر ادھر ادھر، اللہ پہ بھروسہ۔ اوفو، صحابہ کا عمل دیکھیے، کوئی آ رہا ہے میری دکان پہ آئے گا تو ہم دکھا دیں گے، اس کی دکان پہ آئے وہ دکھاتے، بھائی وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے بیٹھا، میں بھی بیٹھا، دیکھیے سوچ کیا تھی۔ آیا ایک صحابی دوسرے صحابی کی دکان پر کپڑا بیچنے والے کی، اور آ کر بیٹھ گیا، کپڑا دکھایا، پسند آیا، لے لیا، مول بھاؤ نہیں چلتا تھا، ایک دام یہ ہے، لے گیا۔ اس کی قسمت میں تھا، بیچ دیا، کپڑا لے گیا وہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا، دونوں دکانیں آمنے سامنے، لیکن وہ اسی دکان پر آیا جس دکان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسٹمر کپڑا لے جا چکا ہے۔ اسی دکان پر آتا ہے اور گفتگو چلتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ایک کپڑا خرید کے لے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک اور تیسرا کسٹمر آتا ہے،
تیسرا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے جس سے 2 کسٹمر پہلے کپڑا لے جا چکے ہیں، یہ بھی یہاں سے تیسرا کپڑا خرید کر لے جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب یہ صحابی جس کی دکان ہے سوچ رہے ہیں اللہ ہمارے پاس 3 کپڑے بک چکے ہیں، ہمارے گھر آج چولہا جل جائے گا، ہمیں اتنی پروفٹ ہو چکی ہے کہ ہمارے بچے آج بھوکے نہیں سوئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آتا ہے، نہ اس آدمی نے کہا کہ بھائی میرے پاس آنے دو، تم تو 3 کپڑے بیچ چکے ہو، نہیں، قسمت ہے تمہیں اللہ نے 3 بکوا دیے، میری قسمت میں ہوگا تو بکے گا، ورنہ اللہ اگر تمہیں دے رہا ہے اور میں جلوں تو یہ اللہ کی تقسیم سے، اللہ کی قسمت سے ہم جلن ہو رہی ہے، نہیں۔ چوتھا کسٹمر بھی اسی دکان پر آیا، کپڑے کی بات چیت کرنے لگا، لیکن اس دکاندار نے اس مرتبہ ہمدردی جتاتے ہوئے کہا بھائی یہ کپڑے ہمارے بک چکے ہیں، 3 کسٹمر یہ کپڑا خرید چکے ہیں، اب ہمارے پاس اسٹاک میں یہ کپڑا نہیں ہے، آپ کو اسی قسم کا کپڑا اور اس سے بھی اچھا کپڑا اگر خریدنا ہے تو میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان پر چلے جاؤ، اس سے اچھا کپڑا آپ کو وہاں مل جائے گا، میرے پاس اسٹاک میں ختم ہو گیا۔ حالانکہ تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ میری تو اتنی انکم ہو چکی ہے کہ آج میرے بیوی بچے کھانا کھا لیں گے، اس بیچارے کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، اگر 1-2 کپڑا یہ بھی بیچ دے گا تو اس کے بھی بیوی بچے آج کھانا کھا لیں گے، اس کے گھر میں بھی چولہا جل جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے پاس آنے والے چوتھے کسٹمر کو کپڑا نہیں دیا اور کہا کہ مجھ سے بھی اچھا کپڑا اس دکاندار کے پاس ہے، جاؤ وہاں سے لے لو۔ یہ کسٹمر اس دکان سے اترتا ہے اور دوسری دکان پہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے کپڑا خرید کر لے جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمدردیاں تھیں، ایک دوسرے کا درد تھا، ایک دوسرے کا کی خیر خواہی تھی لوگوں کے دل میں کہ میرے پاس تو اتنا بک چکا ہے، اس کا ایک بھی نہیں بکا ہے، اپنا کسٹمر دوسرے کے حوالے کر دیا کرتے تھے، یہاں تو دوسرے کی دکان پر آیا ہوا کسٹمر چھین لیتے ہیں، اس کو بھی ہڑپ کر لیتے ہیں۔ 2-3 چیزیں یاد رکھیے، 2-3 چیزیں یاد رکھیے۔ ایک آدمی کا، ایک نوجوان لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ چل رہا ہے تو رشتے پہ رشتہ بھیجنا جائز نہیں، جب بات وہاں فائنل ہو جائے اس کے بعد بھیجیے، اگر رشتہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگتا تب آپ بھیجیے، ایسا نہیں کہ ایک کی بات چیت چل رہی ہے آپ اپنا ٹھونک دو، وہ ارے وہاں چھوڑو یار میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اب اس نے وہاں چھوڑ دیا، ڈاکٹر ہے، ہاں ڈاکٹر، چلو اس کو کر دیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ جب تک ایک جگہ بات چل رہی ہے چلنے دو۔ اسی طریقے سے 2-4 دکانیں آس پاس کسی کی ہیں تو آواز دے کر بلانا، اے ادھر آ، نہیں، وہ آدمی جس کی دکان پہ آنا چاہے آ جائے، قسمت۔ ہاں ایک جگہ اگر وہ بات چیت چل رہی ہے تو دوبارہ نہیں ٹھوکنا چاہیے، نہیں صاحب ادھر آؤ، اس سے ہمارے پاس اس سے بھی اچھا ہے، نہیں، جب تک ادھر سے فائنل نہ ہو جائے اور جب وہ وہاں پسند نہ آئے اتر جائے اس کی دکان سے، تب آپ یہ کہہ سکتے ہو بھائی صاحب آئیے میری دکان پر بھی آپ دیکھ لیجئے، شاید آپ کو میری دکان کا کپڑا پسند آ جائے۔ یہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اسی طریقے سے رکشے والے آپس میں کھڑے رہتے ہیں، ہاں صاحب کہاں جاؤ گے، وہ بتاؤ کہاں جاؤ گے، ایک سے بات چل رہی دوسرا اپنا رکشہ لے کے آ گیا، ہاں بھائی کہاں جانا ہے، بولو، نہیں، جب تک اس سے فائنل نہ ہو جائے تم اپنے سواری اپنا رکشہ لے کے نہیں آ سکتے ہو، ورنہ ناجائز طریقے سے مال کا کھانا ہو جائے گا۔ ہمیں ہمدردی اپنانا ہے، ہمیں ہمدردی دیکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ یا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو مومن کے لیے بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک چیز اور بتا دوں، ایک ہوتا سگا بھائی اور ایک ہوتا ایمانی بھائی۔ آؤ ایک نئی چیز آپ کو بتاتا ہوں، میں اور میرا یہ بھائی سگا ہے، باپ ایک ماں ایک، دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، سگا حقیقی بھائی۔ اور ایک وہ ہے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں اور آپ اسلام لے آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو آپ بھی ہمارے اسلامی بھائی ہو گئے۔ یہ کیا ہوا، اسلامی بھائی، یہ حقیقی بھائی، یہ اسلامی بھائی۔ سنیے ان دونوں میں بڑا رشتہ کون سا ہے، ایک حقیقی بھائی اور ایک اسلامی بھائی۔ اب آپ کہو گے کہ نہیں حقیقی بھائی ایک ہی باپ کی اولاد، نہیں، ان دونوں میں اہمیت کے حامل اور قابل رشک رشتہ کون سا مانا جائے گا، جو اسلام لایا ہے اور کلمہ جس نے پڑھ لیا ہے،
اس کی جو اہمیت ہوگی وہ اس کی نہیں ہے۔ دلیل سنیے، جنگ بدر سنا ہے نا نام؟ پہلی اسلامی جنگ بدر جو ہوئی اس میں بہت سے کافروں کو قید کر لیا گیا، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی تھے عدی ابن عمیر، ایک قیدی تھے عدی ابن عمیر، یہ بھائی تھے حضرت مصعب ابن عمیر کے، دونوں سگے بھائی، باپ کا نام عمیر، باپ کے 2 بیٹے، ایک کا نام مصعب، ایک کا نام عدی۔ اب سنیے، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، دیکھیں غور سے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو۔ ایک کا نام مصعب، باپ کا نام کیا ہے؟ عمیر، عمیر کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے مصعب اور ایک کا نام ہے عدی۔ مصعب مسلمان ہے اور عدی کافر ہے۔ مصعب جنگ بدر میں نبی اکرم کا ساتھ دے رہے ہیں اور عدی جنگ بدر میں ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اب اس کو آپ نے سمجھ لیا، اب سمجھنے کے بعد آئیے اب دکھاتا ہوں میں منظر۔ جنگ بدر جب ختم ہوتی ہے تو 70 کافر قید کیے جاتے ہیں، ان کافروں میں مصعب ابن عمیر کا بھائی عدی ابن عمیر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے محبوس قیدی کافروں کے بارے میں حکم دیا، ان قیدیوں کے بارے میں کہ ان کو بیڑیاں پہنا دو تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ تو بیڑیاں ڈالتے ہوئے چلے آ رہے تھے صحابی کافروں کے، جب عدی ابن عمیر کا نمبر آیا تو آپ تعجب کریں گے کہ عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کی باری یا نمبر جس صحابی کا تھا اس کے حیل پر تھے مصعب ابن عمیر۔ جب عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگی اور ان کے پیر کی بیڑیوں کو ٹائٹ کیا جانے لگا، زور سے کسا جانے لگا، تو مصعب ابن عمیر اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنے والی بیڑیوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے اس کا بولٹ کسو، یہاں سے ٹائٹ کرو۔ تم نہیں جانتے یہ عدی بڑا شاطر ہے، یہ لوہے کی کیل سے تالا توڑ لیتا ہے، یہ بڑا ماہر ہے تالا توڑنے میں، دھوکہ کھا جاؤ گے۔ یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے لوز کرو، یہاں سے کسو، یہاں سے بولٹ اور نٹ اس کا ٹائٹ کرو۔ یہ مشورہ دے رہے تھے صحابی کو اپنے بھائی عدی کے بارے میں۔ عدی نے جب یہ سنا اور سمجھ لیا کہ میرا بھائی مصعب اتنی جگہوں سے مجھے ٹائٹ کروا رہا ہے کہ اب میں تالا توڑ ہی نہیں پاؤں گا، رات میں بھاگ بھی نہیں سکوں گا، تو عدی ابن عمیر کو غصہ آتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے، آئے مصعب، شرم آتی ہے آج تجھے بھائی کہنے میں۔ عدی نے کہا، شرم آتی ہے تجھے آج بھائی کہنے میں، تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تو مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے کسو، یہاں سے اور زور سے اس کو ٹائٹ کر دو۔ کیسا بھائی ہے تو؟ شرم نہیں آئی؟ تیری رگوں میں میرے باپ کا ہی خون دوڑ رہا ہے، جس باپ کا خون تیرے رگوں میں اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے، پھر بھی تجھے شرم نہیں آئی اور اپنے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا رہا ہے اور کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہے تو؟ مصعب ابن عمیر زوردار اور شاندار الفاظ میں جواب دیتے ہیں، خاموش، اے عدی چپ، اے عدی خاموش، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تب پتا چلتا ہے بیڑیاں کسنے والے کو، صحابی کو، یہ مصعب ابن عمیر اور عدی تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کہا چپ، کیا کہتا ہے تو میرا بھائی ہے؟ اے عدی یہ سچ ہے کہ تیرا باپ عمیر ہے، میرا باپ بھی عمیر ہے، یہ سچ ہے کہ جو تیری ماں ہے وہ میری بھی ماں ہے، یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے، یہ سب سچ ہے، لیکن آج سن، بھائی جہاں تک ہونے کا معاملہ ہے تو تو میرا بھائی نہیں ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے ماں ایک باپ ایک تو بھائی ہوئے، لیکن مصعب کیا کہہ رہے ہیں، اے عدی تو میرا بھائی نہیں ہے۔ عدی نے کہا میں تیرا بھائی نہیں ہوں، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بھائی نہیں ہوں۔ اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں تو کون ہے تیرا بھائی؟ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، یعنی جو نبی کا صحابی تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں اور اس کو کس رہے ہیں، میرا بھائی وہ ہے
اس لیے وہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس کلمے کی بنیاد پر جو اس بھائی کا مقام میرے دل میں وہ تیرا نہیں ہے، اس لیے کہ تیری رگوں میں صرف میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اور میرے بھائی کی رگوں میں اگرچہ میرے باپ کا خون نہیں ہے لیکن اسلام گردش کر رہا ہے، ایمان گردش کر رہا ہے. اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو اہمیت میری اس صحابی کی میرے دل میں ہے وہ تیری اہمیت میرے دل میں نہیں ہے. تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے. ایسا جواب کہاں سننے کو ملے گا؟ ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا جو مقام ہماری نظر میں ہونا چاہیے، سگے بھائی اگر وہ کافر ہے تو اس کی اہمیت بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی اس مسلمان کی جو اسلام لایا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہم نظر ڈالیں اپنے سماج پر اور سوسائٹی پر، کیا یہ مقام و مرتبہ ہم اپنے مسلمان کو دیتے ہیں؟ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ہم گھر میں گھستے ہیں اور پڑوس کے مکان سے اگر کوکر کی سیٹی بجتی ہے تو ہم خوشبو سونگھتے ہیں کہ کیا پک رہا ہے، اور خوشبو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اچھا میرے گھر میں دال پک رہی ہے اور اس کے گھر میں گوشت. میں نیچے جا رہا ہوں، یہ ترقی. آج ہم اپنی پریشانی، اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے اور دوسرے کے آرام سے ہم پریشان ہیں. یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ آگے کیوں جا رہا ہے، آج ہم اس سے پریشان ہیں. ایک مچھلی ہوتی ہے وہیل مچھلی، سنا ہے نام؟ وہیل مچھلی جانتے ہو؟ وہ سمندر میں جب گھومتی ہے، سمندر میں رہتی ہے، وہ ایک دن میں کتنا کھاتی ہے؟ منہ پھاڑا ساری مچھلیوں کو کھا گئی، جو منہ میں آ رہا ہے. ایک دن میں 40 ٹن، 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، 3 کلو نہیں، 40 ٹن کھاتی ہے. کتنا کھاتی ہے؟ 40 ٹن. کتنے دن میں؟ ایک دن میں. میرا رب وہ ہے جو وہیل مچھلی کو بھی سمندر کی تاریکی میں، اندھیرے میں 40 ٹن اس کو کھانا کھلاتا ہے، 40 ٹن اس کے پیٹ میں پہنچاتا ہے. اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے. آئے 2 روٹی 3 روٹی 5 روٹی کے لیے سود کھانے والوں، چوری کرنے والوں، ڈکیتی ڈالنے والوں، تمہیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ میرا رب تو 40 ٹن 100 ٹن کا 100 کلو کا 100 کنٹل کا 1 ٹن 40 ٹن مچھلی کو، ویل مچھلی کو کھلاتا ہے. میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے. تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اپنے بھائی کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس کو 1 لاکھ دے کر 1,10,000 کیوں لے رہا ہے؟ تو اس سے 100 روپے کی جگہ پر 500 روپے کیوں لے رہا ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا؟ تجھے اپنے رب کی، اپنے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیوں نہیں رہا؟ تو توکل کر، بھروسہ کر. میرا رب جب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو افضل ہے، تو سب سے بہتر ہے، تو نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا ہے، تو اپنے رب کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو مسلمان بھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہے، تو نماز کا بھی پابند ہے. پھر تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ تو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر. اللہ کہتا میرے بندو میرے اوپر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے، تو ہم تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیں گے، روزی دیں گے جیسے ہم چڑیوں کو دیتے ہیں. وہ صبح اڑتی ہیں تو بھوکی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب وہ جنگلوں سے اپنے گھونسلوں میں جاتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہم تمہیں بھوکا اٹھائیں گے ضرور لیکن بھوکا سلائیں گے نہیں. تم بھروسہ تو کرو میرے اوپر. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی جب چیونٹی چلتی ہے تو اتنی بلندی سے وہ اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے. اس کے جب پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، ہمارا رب اس
आहट को भी सुन लेता है, उसको भी ग़िज़ा देता है। अल्लाह ने उसको पेट दिया है तो ऐसी नाक भी दी है उस मामूली चींटी को कि हम अपने बगल की, अपने हाथ की चीज को नहीं सूंघ पाएंगे, लेकिन उस चींटी को देखो, उसकी ग़िज़ा एक मंजिल की दूरी पर रखी है, 2 मंजिल पर रखी हुई है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने इतनी स्पिरिट दे दी, इतनी स्ट्रांग बना दी, खुशबू सूंघने की उसको ऐसी शक्ति दे दी कि वो अपना रोजी रिज़्क़ तलाश करने के लिए 2 मंजिल पर चली जाती है। मेरा रब उस चींटी को भी हौसला देता है, उसको भी नाक दिया है, उसको भी रोजी देता है, मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मेरा रब तो वो है जो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिला रहा है, नमाज पढ़े उसको भी दे रहा है, न पढ़े उसको भी दे रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है वो उसको भी देता है, और जो मूर्तियों की पूजा कर रहा है वो उसको भी दे रहा है। उसकी नजर में खाने और पीने में कोई इम्तियाज नहीं। ओ मेरे बंदो, जब हम काफिरों को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकते? तुम तो मेरे करीबी बंदे हो। मेरा रब तो वो है जो दोस्त दुश्मन नहीं, वो सबको देता है। 90 साल के एक बूढ़े को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान से उठा दिया था, ये कहकर कि तू आग का नाम लेकर खा रहा है, रख अल्लाह का नाम ले। उसने कहा नहीं लेंगे, आग ही मेरा रब है। भगा दिया उसको। जिब्रील आ गए, अरे इब्राहिम, तुमने आज उस बूढ़े को बुलाया और खाना भी नहीं खिलाया, भगा दिया, जाओ उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ। जिब्रील से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता। कहा इब्राहिम, वो तो 90 साल में पूरी जिंदगी में कभी उसने अपने रब का नाम नहीं लिया, तुम्हारे दस्तरखान पर तो उसने आज अल्लाह का इनकार कर दिया, लेकिन वो तो 90 साल से नाम नहीं लेता। लेकिन तुम्हारा रब 90 साल से उस बूढ़े को खिलाता रहा, उस बूढ़े को पिलाता रहा, उस बूढ़े को रोजी रोटी देता रहा, फिर तुम उस बूढ़े को दस्तरखान से कैसे भगा सकते हो? तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं है। जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। बुला के लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए और उस बूढ़े को खिलाया। कहा लो खाओ। कहा अब क्या हुआ? मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लो, मैं आग का नाम लूंगा। लो। अरे अब क्या हुआ? अचानक कैसे बदल गए? फरमाया मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे रब ने कहा वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी हमने उसको खिलाया पिलाया है, फिर तुम कैसे उठा सकते हो? जब अल्लाह को एतराज नहीं तो तुम्हें कैसी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कैसा एतराज? उस बूढ़े ने कहा आपका रब इतना मेहरबान है, फिर मुझे उस रब से जोड़ दो जिसकी रहमत का ये हाल है। मेरे भाइयों, वो बूढ़ा पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, अपने रब से जुड़ता है, उसके बाद खाना खाता है, अल्लाह का नाम लेता है और खाना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, ये रब है जो गैरों को भी खिला रहा है, अपने दुश्मनों को भी खिला रहा है, नाफरमानों को भी खिला रहा है। जब वो खिलाने पिलाने वाला है तो हमें रोजी रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है?